الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، ابھی ایک دن بعد 14 اگست بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے گی اور ہر سال ہی منائی جاتی ہے. 74 سال ہو گئے کہ ہر سال بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ یہ آزادی کا دن منایا جاتا ہے. گھروں کو سجایا جاتا ہے، بازاروں کو، گلیوں کو سجایا جاتا ہے، پارٹیاں ہوتی ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک آزادی والی نعمت اس دن عطا فرمائی تھی. اس ملک کو آزاد کرانے کا مقصد کیا تھا کہ جب تک ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، نہ ہماری تجارت محفوظ تھی، نہ ہماری عزت و آبرو محفوظ تھی، نہ ہماری مذہبی اقدار محفوظ تھے، نہ ہم اپنی عبادات کو آزادانہ طور سے کر سکتے تھے، نہ ہم اپنی سیاست کر سکتے تھے، نہ ہم اپنا کوئی بھی دنیا کا کام اپنی مرضی سے کر سکتے تھے. چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک، عبادات سے لے کر معاملات تک، اپنی معاشرت سے لے کر اپنی سیاست تک، ہر کام میں ہم غیروں کے محتاج تھے. جتنا کرنے کی اجازت ملتی تھی، جیسا کرنے کی اجازت ملتی تھی ویسا کر سکتے تھے. تجارت ذرا سی زیادہ ہو گئی فوراً اس پہ قبضہ ہو گیا. تعلیم اچھی حاصل کرنے کے لیے جو ادارے تھے ان کے دروازے آپ پر بند کر دیے گئے تھے. ایک اچھا معاشرہ اپنے لیے قائم کرنے کے لیے، جہاں آزادی سے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول کی اطاعت کو پابندی کے ساتھ ادا کر سکے، ایسے تمام راستے مسلمانان ہند کے لیے بند کر دیے گئے تھے. ان حالات میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آزاد ریاست کا تصور مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کہ ایک ایسی آزاد ریاست ہو جس کے اندر رہ کر ہم آزادانہ طور پر اپنے مذہبی معاملات، اپنے سیاسی معاملات، اپنی تجارت، اپنے معاشرات جیسا چاہیں ہم اس کو آزادی سے ادا کر سکیں. چنانچہ
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مارچ 1946 کو اپنے ایک خطاب کے اندر فرمایا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام کے اندر دین سیاست سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے پاس، ہر مسلمان کے پاس قرآن پاک ہو جس کے اندر وہ اپنی رہنمائی خود تلاش کرے۔ اسی طریقے سے کراچی کے اندر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام ایک ایسا رستہ ہے جو بھی اس سے منسلک ہو جاتا ہے، جیسے جیسے مسلمان اس رستے سے منسلک ہوتے جاتے ہیں وہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح بنتے جاتے ہیں، اور یہ ایک اسلام ایک ایسی مضبوط چٹان ہے جس کے اوپر ہم مسلمانوں کی ملت کی عمارتیں قائم ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایک ایسا آزاد ملک حاصل کرنا ہوگا، اور اس ملک کا مقصد کیا ہوگا، اس ملک کی بنیاد کیا ہوگی، اس کے لیے جو انہوں نے نعرہ لگوایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ ہم ایک جو آزاد ریاست حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخر اس کی بنیاد کیا ہوگی، ہمارا منشور اس کے اندر کیا ہوگا، ہمارا قانون اس کے اندر کیا ہوگا، آخر کسی نہ کسی نظام کے تحت اس کو چلانا ہے، ہمارا نظام کیا ہوگا، تو لا الہ الا اللہ، اس نظام کے تحت ہم اس ملک کو چلائیں گے، یہی ہمارا منشور ہوگا۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں تم اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑی تعداد میں تھے اور تم زمین والوں کے نزدیک بہت کمزور سمجھے جاتے تھے۔ شروع اسلام کا واقعہ ہے، اسلام بنانے کے بعد سب سے پہلی کوشش جو کی گئی ہے وہ کس چیز کی گئی ہے کہ جب تم تھوڑی تعداد میں تھے اور تم زمین والوں کے نزدیک بہت حقیر اور کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ہر وقت اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو اچک نہ لیں، کاروبار کرتے تھے تو ڈرتے تھے، باہر نکلتے تھے تو ڈرتے تھے، نہ عزتیں محفوظ تھیں، نہ تجارتیں محفوظ تھیں، نہ کاروبار محفوظ تھے، نہ تمہارا دین محفوظ تھا، ہر وقت ایک ڈر اور خوف تمہارے اوپر سوار تھا۔ اس وقت کیا کیا اللہ پاک نے، فآواکم، اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا مدینے کے اندر، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد کے ساتھ تم کو مضبوط کیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں سے تم کو رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس مطالبے کو، اس منشور کو لے کر ہند کے مسلمان اکٹھے ہوئے اور ایک تحریک شروع ہوئی کہ کس طریقے سے ہم ایک آزاد ریاست حاصل کریں اور وہاں پر اللہ کا نظام نافذ کریں، قرآن کا نظام نافذ کریں، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو وہاں پہ نافذ کریں۔ اس کے لیے 20 لاکھ لوگوں کا خون بہایا۔ آج ہماری نوجوان نسل کو نہیں پتا یہ ملک کیسے آزاد ہوا ہے، نہ کبھی انہیں بتایا جاتا ہے، نہ انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ صرف چند واقعات بتا دیے جاتے ہیں جو اس تقسیم کے وقت مسلمانوں پہ برے حالات آئے تھے، یہ تو بتا دیے جاتے ہیں، لیکن اس ملک کا مقصد کیا تھا یہ نہیں بتایا جاتا۔ 20 لاکھ لوگوں کا خون لگا ہے اور ہزاروں علماء کی لاشیں وہ درختوں کے ساتھ لٹکی ہیں، پھر جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اور جب بھی اللہ پاک نے کسی کو یہ آزادی والی نعمت دی ہے
تو صرف ایک ہی مطالبہ کیا ہے ان سے۔ پہلی قوموں کو بھی جب اللہ پاک نے آزادی والی نعمت سے سرفراز فرمایا، زمین پر انہیں خلافت دی ہے، تو اللہ پاک نے کیا مطالبہ کیا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، آپ کو خلافت دی ہے، آپ کو طاقت اور اقتدار دیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ولا تتبع الهوى، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے نہ لگ جانا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، یہ خواہشات تجھے اللہ کے رستے سے دور کر دیں گی، گمراہ کر دیں گی۔ اس میں آج ہمارے حکمرانوں کے لیے سبق ہے کہ اقتدار کا نشہ جب چڑھتا ہے تو پھر اپنی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے دوڑتے ہیں، یا ملک میں امن کا، انصاف کا بول بالا ہو جائے، امن اور انصاف قائم ہو، لوگوں کے حقوق اعلیٰ پیمانے پر پورے ہوں، ہم کس طرف چلتے ہیں؟ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس وقت جو ان کی کتاب تھی زبور، اس کو وہاں پر پورے طریقے سے اپنی حکومت کے اندر نافذ کیا ہے۔ اور آگے اللہ پاک اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اے اہل کتاب تم کسی چیز پر قائم نہیں رہو گے، تم کسی اصل پر نہیں ہو، حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، جب تک تم تورات کو قائم نہیں کر لیتے ہو، انجیل کو قائم نہیں کر لیتے ہو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور جب تک اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کر لیتے ہو اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے ماتحت ریاستوں کے اندر، جب تک اللہ کے احکامات نازل کردہ کو قائم نہیں کر لیتے، تم کسی اصل پر نہیں ہو، تمہارا کوئی دین ایمان نہیں ہے، تمہاری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے اگر اللہ کے اس حکم کو مان لیتے تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ اہل کتاب اگر تورات اور انجیل کو صحیح معنوں میں نافذ کر دیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمان سے بھی ان کے لیے رزق بارش کی طرح برستا، اور زمین بھی ان کے لیے رزق ابلتا، زمین سے ان کے لیے رزق۔ آج پوری دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہیں معیشت بہتر کرنے کے لیے ہیں، نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، نئے سے نئے قانون بن رہے ہیں، نئے سے نئی سکیمیں بن رہی ہیں، کس طریقے سے ملک کی معیشت بہتر ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو معیشت بہتر کرنے کا ایک راز بتایا ہے، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے بتائے ہوئے دین کو 100% نافذ کر دو، تمہاری معیشت بہتر ہو جائے۔ ساری دنیا پریشان ہے، اور اس وقت اسلامی ممالک سب سے زیادہ پریشان پھر رہے ہیں، جتنی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اتنا ہی زیادہ اور غربت میں، مہنگائی کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، دن بہ دن ان کے اندر غربت اور افلاس آتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی میں دوسرے سے پیچھے رہ گیا، ان کے پاس کوئی اعلیٰ دماغ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اعلیٰ حکمران نہیں ہے، سب کچھ ہے، ہر طرح کی استعداد، صلاحیت، لیاقت موجود ہے، کمی ہے تو صرف کہ اقتدار کے اندر آ کر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی بجائے، قرآن کو نافذ کرنے کی بجائے اپنی منمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ملک کو بہتری کی طرف گامزن کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ بجائے اس کے کوئی سود مند ہوں، کوئی فائدہ مند ہو، وہ اور زیادہ نقصان کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے اگر کسی کو ریاست ملے، کسی کو ریاست کو استحکام چاہیے، تو اس کے لیے جو اصول اللہ پاک نے بیان کیا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں
یہ کیسے ہوتے ہیں؟ امکناہم فی الارض، اگر انہیں دنیا میں اقتدار حاصل ہوتا ہے تو ان کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کے اندر تمام بدنی عبادات آ گئیں، اور ایتائے زکوٰۃ کے اندر، ادائے زکوٰۃ کے اندر تمام مالی عبادات آ گئیں۔ گویا کہ وہ سب سے پہلے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ نیکی کا حکم کس طرح دیتے ہیں؟ کہ لوگوں کے لیے نیکی کے مواقع زیادہ سے زیادہ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے نیکیوں پر چلنے میں آسانیاں پیدا کرتی ہے حکومت۔ لیکن آج اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ حج 10 لاکھ کا ہو گیا، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھی حج اتنا مہنگا کیوں کر دیا، پہلے تو حکومت ٹھیک ٹھاک سبسڈی دیتی تھی اس پہ، تو کہا جی اپنے مالوں میں سے کرو، ہم نے ٹھیکہ لیا تمہارے حج کرانے کا۔ ان کا ٹھیکہ نہیں لیا، حکومت لیا۔ حکومت لی تھی اللہ کے احکامات پر ہر مسلمان آسانی سے عمل پیرا ہو سکے، اس لیے تمہیں حکومت دی ہے۔ یہ تمہارا مذہبی فریضہ بھی ہے، یہ تمہارا سیاسی فریضہ بھی ہے، یہ تمہارا اقتدار کے اعتبار سے بھی تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ان کے دینی فرائض کو پورا کرنے میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرو، نہ یہ کہ یہ بتاتے پھرو کہ تم پہ حج فرض ہے کہ فرض نہیں ہے۔ مامون الرشید کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حج کرنا ہے، پیسے دو۔ اس نے کہا اگر پیسے ہیں تو پھر تم پہ حج فرض اسی لیے ہوا ہے، تمہارے پاس پیسے ہیں تو جا کے حج کرو، پیسے ہیں، اور اگر پیسے ہی نہیں ہیں تو تم پہ حج فرض ہی نہیں ہے، میرے پاس پھر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں آپ سے فتویٰ لینے نہیں آیا کہ مجھ پہ حج فرض ہے کہ نہیں، میں اس لیے آیا ہوں آپ حکمران ہیں، آپ بیت المال کے اوپر بیٹھے ہیں، ہمارے لیے اتنی آسانی تو کریں، اتنا وظیفہ دو دے ہم جا کے حج کر سکیں گے۔ مامون الرشید اس پہ ہنس پڑا اور اس نے پھر اس کو دے دیا۔ تو ہم نے یہ جو حکومت، یہ ملک جو حاصل کیا تھا وہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پہ اللہ کے احکامات پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکے، اور دوسرا کیا ہے وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو اقتدار حاصل ہوتا ہے تو برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ برائیوں سے کیسے روکتے ہیں؟ وسائل اختیار کر کے، اپنے حکومت کی طاقت کو اختیار کر کے، استعمال کر کے برائی کے جتنے بھی اسباب ہیں ان کو ختم کرتے ہیں۔ جب برائی کے اسباب ہی ختم ہو جائیں گے، جب شراب ہی کہیں نہیں بنے گی تو بیچے گا کون، خریدے گا کون اور پیے گا کون؟ بات سمجھ میں آ گیا؟ اور جب ہر غریب آدمی کو، ہر عام شہری کو اس کا حق صحیح معنوں میں پہنچے گا تو کون رشوت لے گا اور کون رشوت دے گا؟ آج ساری برائی کی جڑ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ کہ حکومت صرف اپنے 5 سال پورا کرنے اپنا حق سمجھتی ہے، اپنی عیاشیاں، اپنے اخراجات وہ سرکاری خزانے سے پورے کیسے ہوں، بس اس کو وہ حکومت کرنا سمجھتے ہیں۔ عوام کی خدمت کرنا، حقدار تک اس کا حق پہنچانا، اس کو وہ حکومت سمجھتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے آج 74 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، لیکن ابھی تک جو مقصد تھا اس ملک کو حاصل کرنے کا ہم اس سے کوسوں دور کھڑے ہیں، اور دور دور تک یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہوا یہ ملک نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے حکمرانوں کو ایسے لوگ لانے ہوں گے جو دیندار ہیں، جن کے اندر اتنی طاقت اور پاور ہو
کہ وہ پوری دنیا کے کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے اور اس ملک میں اسلام کو نافذ کر سکے۔ لیکن آج کل ووٹ کس طرح دیے جاتے ہیں؟ یہ ابھی آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں تو سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی تھی، فلاں آدمی صدارت کا امیدوار ہے، وہ مغل آزاد کا، سارے مغل اس کو ووٹ دو۔ تو جب اس طریقے سے ہم لوگ حکمران چنیں گے تو پھر حکمران ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے نا، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسے ہم ووٹ دیں گے ویسے حکمران اوپر آئیں گے۔ نیک لوگوں کو ووٹ دیں گے، دیندار لوگوں کو ووٹ دیں گے، اللہ سے ڈرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو اگر ہم اپنا حاکم بنائیں گے تو وہ اللہ کے دین کو نافذ کریں گے، جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، خود حکمرانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اگر ہم اسی طریقے سے 500 روپے کے پیچھے 1000 روپیہ، ایک گندم کی بوری، ایک موٹر سائیکل، وہ ایک علاقے میں خرگوش کی جوڑیاں بیچ رہے تھے، جی ووٹ دے دو خرگوش کی جوڑی لے جاؤ، 5 ووٹ لے لو دے دو اور ایک 70 لے جاؤ۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر اپنا ایمان فروغ کریں، اپنا ووٹ فروغ کریں، اور پھر جب حکمران بددیانت آئیں اور پھر ہم ان کو بیٹھ کے بد دعائیں دیں مسجدوں کے اندر، ہم ان کو نہیں، ہم اپنے آپ کو بد دعا دے رہے ہیں۔ ان کو اپنے اوپر مسلط کرنے والے ہم لوگ خود ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو ہمیں خود اپنے آپ سے ابتدا کرنی ہے، اور ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ جب بھی حکمرانوں کا چناؤ ہوتا ہے ہم نے ایسے لوگوں کو چننا ہے، چاہے اس کا کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، ہم محنت کے مکلف ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے، دھاندلی کا شور ڈولتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں محنت ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، لیکن اگر ہماری محنت ہی نہ ہو اور بیٹھ کر صرف بد دعائیں دیں تو بد دعائیں دینے سے کام نہیں چلتا، بیٹھ کر صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر ذکر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد محترم میں فرمایا کرتے تھے، اگر آدمی جم نہ جائے، کثرت نہ کرے، اور خالی یا قویو پڑھتا جائے اور یوں بازویں لاتا جائے، یا قویو، طاقت آ جائے گی؟ کبھی نہیں آئے گی۔ خالی تسبیح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر ہم میدان میں نکل کر محنت نہیں کریں گے تو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔